بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن۔ السلام علیکم۔ کچھ دن پہلے میں نے آپ سب کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کی تھی جس میں نے اپنے ایک ذاتی ایکسپیرینس کے بارے میں بتایا تھا کہ کس طرح میری امی کو ہیپاٹائٹس سی سے نجات ملی تھی سورت الرحمن کی تھیراپی کی وجہ سے۔ اور اس ویڈیو کے اینڈ میں نے آپ سب سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ میرے ابو کے لیے دعا کریں جو ہاسپٹلائزڈ ہیں کووڈ کی وجہ سے، کرونا وائرس کی وجہ سے۔ اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ میں سورت الرحمن کی تھیراپی سٹارٹ کرنے لگی ان کے لیے اور آپ سب سے دعا کی اپیل کی تھی۔ تو آج میں فیڈ بیک کے ساتھ یہاں آئی ہوں تاکہ آپ کو بتا سکوں کہ سورت الرحمن کی تھیراپی جب میں نے اپنے ابو کے لیے سٹارٹ کی تو پھر کیا ہوا۔ میں نے ڈاکٹر صاحب سے بات کی تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو پھر سے سورت الرحمن کی تھیراپی کی ضرورت پڑی ہے تو آپ یہ کیجئے اپنے ابو کے لیے۔ تو میں نے اس کو شروع کر لیا۔ جو ڈے 1 تھا وہ سورت الرحمن کا، وہاں ہاسپٹل میں یہ سچویشن تھی کہ ڈیفینیٹلی میرے ابو اکیلے تھے، آئسولیشن میں تھے۔ ان کے پاس ان کا فون تھا تو میں ان سے اسکائپ پہ روزانہ بات کرتی تھی، ان کو دیکھتی تھی، لیکن وہ بات کرنا بڑا تکلیف دہ ہوتا تھا، ان کو اس طرح دیکھنا اور اس حال میں دیکھنا، اور کتنی اذیت تھی، کتنی تکلیف تھی۔ شدید بخار تھا ان کو، ریسپیریٹری ایشو تھا، آکسیجن لگی ہوئی تھی، لیکن پھر بھی میں تھوڑی بہت ان سے بات کرتی تھی اور دیکھتی تھی۔ سیکنڈ ڈے اور بھی مشکل تھا، تکلیف بڑھتی جا رہی تھی، آکسیجن کا والیوم ان کا اپنا کم ہوتا جا رہا تھا اور مشینوں پہ وہ زیادہ ڈیپینڈ کرتے جا رہے تھے۔ اور جو تیسرا دن تھا اس میں ڈاکٹر نے میرے بھائی کو فیڈ بیک یہ دیا، اپڈیٹ کیا ان کی ہیلتھ کے بارے میں، ہر روز کرتے تھے ڈاکٹرز۔ اور ڈاکٹر نے کہا کہ ہم آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ اگر ہم اسی روم میں آپ کے ابو کو رکھتے ہیں تو ہی از فار 2 more days، اور اگر ہم وینٹیلیٹر پر لے جاتے ہیں تو وہاں منیمل چانسز ہیں سروائیول کے، اور پرابیبلی 1 ہفتہ وہ اس پہ گزار جائیں گے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائی نے پوچھا کوئی ہوپ، کوئی طریقہ، کچھ؟ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں، آپ کے والد کے ملٹیپل ایشوز ہیں، ہارٹ کا ایشو ہے، کڈنیز کا ایشو ہے، ہی از آلموسٹ 70 ایئرز اولڈ، اور اس طرح کی کنڈیشن، اور لنگز ان کے کافی افیکٹڈ ہیں، تو بہت مشکل ہے۔ اب میرے بھائی نے ہم سب باقی بہن بھائیوں کو بتایا کہ یہ حالات ہیں۔ اب سب ظاہر ہے رونے دھونے لگے۔ ہم نے تو یہ سمجھ لیا کہ بس اب یہی 2 دن یا 7 دن میں ہمیں ڈیسائیڈ کرنا تھا اور ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں تھی۔ لیکن جب میں نے یہ سوچا اس ساری پریشانی میں کہ سورت الرحمن میں نے تو وہ شروع کی ہوئی ہے، میرا تو آج تیسرا دن ہے، تو میرے دل کو تھوڑا سا آسرا ہوا، ہمت بندھی، سپورٹ ہوئی۔ تو پھر میں نے اپنے باقی بہن بھائیوں کو تسلی دی کہ دیکھیں اللہ پہ توکل کریں، آپ سب بھی سورت الرحمن شروع کریں، میں سن رہی ہوں، آپ لوگ بھی سنیں، سب اپنی اپنی جگہ پہ سورت الرحمن سنیں اور توکل نہ چھوڑیں۔ اللہ بڑا کریم ہے اور بڑا رحمان ہے اور بڑا رحیم ہے، اس نے بار بار ہم پہ رحم کیا ہے۔ ہمارے والدین جب بھی بیمار ہوئے ہیں، ہماری امی بھی بیمار ہوئی تھیں، ہم نے اسی سورت الرحمن کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی تھی، اور ہماری امی جہاں جا چکی تھیں وہاں کوئی ریٹرن کا پوائنٹ نہیں تھا ڈاکٹرز کے خیال میں۔ ایسی ہی باتیں ڈاکٹرز نے کی تھیں، میں نے آپ سے شیئر کیا تھا، تب بھی ڈاکٹرز نے یہ کہا تھا کہ 1 یا 2 ویک ہیں بس، اور ان کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور کہاں سے میری امی واپس آئی تھی، میں نے اپنے بہن بھائیوں کو وہی سب وقت یاد دلایا اور یہی کہا کہ بس سورت الرحمن سنیں، آپ سب بھی اللہ کو پکاریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم تیرا جلال اور تیرے جلال کی تاب نہیں لا سکتے تو اپنا اکرام کر دے مالک، ہم پہ رحم کر دے، تو بڑا رحمان اور رحیم ہے۔ اینی ویز 3rd ڈے پہ یہ سچویشن تھی، اور اسی دن شام کو وہ لوگ میرے ابو کو ICU میں لے گئے، اور انہوں نے کہا کہ یہاں سے آگے ہم وینٹیلیٹر پر لے جائیں گے، کیونکہ ہم نے یہی ڈیسائیڈ کیا تھا کہ نہیں یہاں نہ چھوڑیں، آپ ٹھیک ہے وینٹ پہ لے جائیں جہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ منیمل چانسز ہیں، چلیں اویل کرتے ہیں۔ تو
تو ہم نے کہا ٹھیک ہے آپ لے جائیں، تو وہ آئی سی یو میں لے گئے اور انہوں نے کہا کہ یہاں سے پھر ہم تھوڑا بھی ارینج کر کے تو پھر ان کو وینٹیلیٹر پر ڈال دیں گے۔ بس میں نے اپنی اسی صورت رحمان کے ساتھ اور بھی شدت سے گہرائی سے اللہ تعالیٰ کو پکارنا شروع کیا۔ اب جب ڈے 4 ہوا تو آئی سی یو میں ہی تھے ابو، جب ہم نے نیکسٹ کانٹیکٹ کیا ڈاکٹر سے، ہم نے کہا کہ کیا ہوا، آپ نے وینٹیلیٹر کا کیا کیا کچھ؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم آپ کے ابو کو جہاں لے کر گئے تھے آئی سی یو میں، جس حالات میں وہ اسی حالات میں ہیں، اسٹیبل وہیں پہ، مطلب اسٹیبلٹی ہے، نہ اس سے خراب ہوئے ہیں اور نہ اس سے بہتر ہوئے ہیں، تو ابھی ہم لیٹس ویٹ اینڈ سی، ہم دیکھ رہے ہیں۔ اب اس کے بعد ڈے 5 آیا، صورت رحمان کی تھیراپی کا ڈے میں بتا رہی ہوں۔ اس میں ڈاکٹرز نے یہ کہنا شروع کیا کہ وہ جہاں پہ آپ کے ابو ہیں وہاں سے آگے کا رستہ بہت نزدیک تھا اور واپسی کا رستہ بہت دور اور مشکل تھا، لیکن آپ لوگ کچھ خوش قسمت لوگوں میں ہے کہ آپ کے ابو واپسی کی طرف سفر کر رہے ہیں، صحت کی طرف، although it's very slow and very gradual، لیکن وہ ان کی چیزیں خراب نہیں ہو رہی ہیں اور ہم ابھی ان کو 1-2 دن دیکھیں گے۔ صورت رحمان کا 6واں دن اور 7واں دن ابو آئی سی یو سے الحمدللہ باہر آ گئے۔ آئی سی یو سے باہر آنے کی کوئی صورت، کوئی سبیل نہیں تھی، لیکن صورت رحمان اور میرے مولا کا کرم، میرے مالک کی مہربانی کہ آئی سی یو سے باہر الحمدللہ آ گئے، ماشاءاللہ۔ میریکلس، یہ معجزہ ہے، کیونکہ کیا دیکھا تھا میں نے، کیا سنا تھا میں نے، اور پھر اس کے بعد میں نے اپنے بہن بھائیوں کو یہی کہا تھا کہ بس خاموشی سے صورت رحمان آپ سنیں، ڈاکٹرز کے الفاظ بدل جایا کرتے ہیں، وہ جو 1 دن اور 2 دن کہتے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ غلط نہیں کہہ رہے ہیں، ان کو جو نظر آ رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ وہی بدل دیتا ہے جو ان کو نظر آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اور اس کے بعد 1 یا 2 دن ابو نے روم میں گزارا اور ان کے ڈسچارج کی باتیں ہونے لگیں، حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو کرونا پیشنٹ ہے اس کو اتنی جلدی ڈسچارج نہیں کیا جاتا ہے، another 14 days دیکھا جاتا ہے، رکھا جاتا ہے، آئسولیشن میں واچ کیا جاتا ہے، بار بار اس کی رپورٹس لی جاتی ہیں۔ لیکن میرے ابو تو ایج بہت زیادہ تھی اور کمزوری بہت زیادہ تھی، تو وہاں اس ہاسپٹل کے ماحول میں بہت گھبرائے ہوئے تھے، تو جب بھی میں اللہ سے دعا کرتی تھی تو میں کہتی تھی یا اللہ اس قید سے نجات دے، کیونکہ وہ وہاں بالکل اکیلے، نہ کسی فیملی ممبر سے مل سکتے، نہ گھر سے کوئی جا سکتا تھا، نہ کوئی کھانے کی چیز جا سکتی تھی، تو وہ گھبرا سے گئے تھے اور وہ بس کہتے تھے مجھے یہاں سے نکالو، مجھے یہاں سے نکالو۔ تو میں اللہ سے یہی دعا کرتی تھی کہ اللہ اس قید سے میرے باپ کو نجات دے، ان کو گھر میں لے آئے، لیکن مجھے بظاہر کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی کہ کیسے اتنی جلدی وہ چھوڑیں گے۔ میں ان کو تسلی دیتی تھی کہ بس ابو 1 دن آج کل ڈسچارج ہو جائیں گے آپ، لیکن مجھے پتہ تھا کہ نہیں ہو سکتا، لیکن یہ کیسے ہوا کہ بس 1 دن انہوں نے سیمپلس لیے اور صبح اٹھ کے پھر دوبارہ سیمپلس لیے، چیک کیے اور انہوں نے کہا کہ یہ تو بالکل کلیئر ہے، بالکل بھی جو ہے وہ ان کی ساری رپورٹس کرونا کی نیگیٹو آ رہی ہیں، بالکل وائرس شو نہیں ہو رہا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، فیور بالکل ختم، کاف ختم، فلو ختم، سانس الحمدللہ اسپونٹینیسلی ان کی آکسیجن آنے لگی، کہاں ان کی آکسیجن 30 پہ ڈراپ کر چکی تھی جب وہ آئی سی یو میں لے کر گئے تھے، 30-25 پہ، اور پھر الحمدللہ میرے مالک کا کرم، اس کو اب کیا کہیں گے اور اس کو کیا کہیں اور کہ یہ رحمانیت کی صفت ہے، یہ اللہ کا رحم ہے، ورنہ دنیاوی لحاظ سے اور میڈیکل لینگویج میں اور سارے آپ جو بھی ظاہری چیزیں دیکھیں ان کے حساب سے کیا ہونے والا تھا، کس طرف جا رہے تھے اور کتنے چانسز ہوتے ہیں، اور جب ڈاکٹرز یہ بات کہہ دیں تو یہ ایک دفعہ پھر اللہ تعالیٰ نے میری زندگی پہ کرم کیا صورت رحمان کی بدولت۔ وہ اللہ تعالیٰ از ویری مچ دیئر آلویز دیئر، صرف ہم نہیں بلاتے، ہم نہیں پکارتے، ہمیں بلانے کا طریقہ نہیں آتا۔ اس ساری تھیراپی کے دوران میں نے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی، اپنے والدین کی گناہوں کی جو دانستہ و نادانستہ ہم سب کرتے ہیں، ہم سب گناہ گار ہیں، ان کی معافی مانگی، اور جو چیزیں جہاں جہاں پہ مجھے پوائنٹس نظر آئے کہ یہاں درستگی کی ضرورت ہے تو میں نے وہ اللہ سے دعا کی اور وعدہ کیا کہ انشاءاللہ ہم اس کو درست کریں گے، اپنے دل کو صاف کریں گے، اپنی یہ کمیاں بھی دور کریں گے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں توفیق اور موقع
عطا فرما۔ تو اللہ کا کرم ہے کہ اس نے پھر موقع نصیب کیا، زندگی دی، اور اب الحمدللہ ابو گھر آ چکے ہیں۔ آلدو ابھی ویکنیس ہے، آپ کو پتہ ہے اتنی بڑی چیز سے گزرنا، لیکن اس کے لیے بھی ڈاکٹر صاحب مجھے گائیڈ کر رہے ہیں۔ اب ہم ان کو خود سنوا رہے ہیں ابو کو، تو انشاءاللہ اس فیز سے بھی باہر نکل آئیں گے۔ تو جتنے بھی لوگ ہیں کرونا کے پیشنٹس ہیں، اب مجھے تو جیسے سب لوگ ڈرتے ہیں، ایک فیئر ہے، ایک فوبیا بن چکا ہے یہ کرونا۔ تو نیچرلی مجھے بھی ہوتا تھا، لیکن اب جب میں یہ سوچتی ہوں کہ اللہ ہے نا، رحمان ہے نا، پہلی بات تو یہ کہ وہ ہمیں پروٹیکٹ کرے گا انشاءاللہ، لیکن اگر وہ کوئی تکلیف میں ہمیں مبتلا کرے بھی، اس کا نام لے کر پکاریں گے، سورۃ الرحمن ہے نا، پھر کس گھبراہٹ کی اور کس فوبیا کی ضرورت، کیوں پریشان رہا جائے؟ بس اللہ تعالیٰ کو صاف دل سے پکارنے کی ضرورت ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم کرے گا۔ تو میری سب سے اب یہ اپیل ہے کہ آپ سورۃ الرحمن کو اپنی لائف کا حصہ بنائیں، جہاں بھی جس بھی پریشانی میں آپ ہیں سورۃ الرحمن سنیں اور اللہ کو پکار کے دیکھیں، انشاءاللہ اللہ ضرور کرم کرے گا۔ اور بیچ میں جب آپ سورۃ الرحمن سننے سے پہلے یا اس کے دوران بھی پریشانی آئے گی، شاید وہ اللہ کی آزمائش ہوتی ہے، یا اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کون ثابت قدم رہتا ہے، کیونکہ تیسرے دن انتہا ہو گئی تھی۔ اب یہ میرے دل میں خیال آ رہا تھا کہ میں تو سورۃ الرحمن سن رہی ہوں، کیا کوئی فائدہ نہیں ہے؟ نہیں، لیکن میں اپنی امی کو دیکھ چکی تھی، مجھے یقین تھا کہ نہیں، ڈاکٹرز کچھ بھی کہیں، ڈاکٹرز کے الفاظ اللہ تعالیٰ بدلنے پہ قادر ہے، صورتحال اللہ تعالیٰ بدلنے پہ قادر ہے، وہی جو رپورٹس پازیٹیو ہیں اس کی جگہ نیگیٹو لکھنے پہ اللہ قادر ہے، ڈاکٹرز کو لیبز میں جو نظر آ رہا ہے اس کو بدل دینے پر اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ تو اسی اللہ کی ذات کو پکارا بغیر کسی گھبراہٹ، مشکل اور بغیر کسی شک میں پڑے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے کرم کیا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسی طرح سب پہ کرم کرے گا، جو اس کو اس نام سے پکارے گا، اس کی رحمانیت کا واسطہ دے کر پکارے گا، اللہ تعالیٰ سب پہ کرم کرے گا۔ کیونکہ آج سے 12 دن پہلے تک میں جس اضطراب اور جس پریشانی میں تھی، کون کہہ سکتا تھا کہ میں اس سے نکلوں گی؟ مجھے بہت کچھ چیزیں سامنے واضح پریشانیاں، فیئرز نظر آ رہے تھے، لیکن یہ صرف سورۃ الرحمن تھی جس نے مجھے تھامے رکھا، اور جس نے مجھے ثابت قدم رکھا، اور جس نے مجھے اس اندھیرے سے نکال کے اس روشنی میں لا کھڑا کیا۔ تو سورۃ الرحمن کو تھام لیں، اللہ تعالیٰ آپ کا مددگار ہوگا انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن